اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ عرفان کھٹانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور پاکستان۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے مرکزی نائب صدر اور اس کے علاوہ فوکل پرسن اوورسیز پاکستانی سردار عنایت اللہ عارف صاحب، جو کہ اس وقت سعودی عربیہ میں موجود ہیں۔ ہم ان کو سعودی عربیہ آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ اس کے ساتھ ہی میں کیونکہ سردار صاحب کا تعلق جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر سے ہے اور اس وقت بھارت سرکار جو ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر G20 کے نام سے جو ہے وہ ایک ایونٹ کا انعقاد کر رہی ہے اور دنیا کو بتانا چاہ رہی ہے کہ ہم کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں سردار عنایت اللہ صاحب سے بات کروں گا کہ سر، یہ جو مودی سرکار یہ کرنا چاہ رہی ہے، آپ کیا کہیں گے اور کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے بڑے کم وقت میں، اور پھر میں آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ جتنے بھی آپ لوگ ہیں، بٹ صاحب ہیں، جو صاحب ہیں، آپ لوگ جس انداز سے اوورسیز کے اندر کشمیر ایشو کو پریزنٹ کر رہے ہیں اور پھر پاکستان کے معاملات کو جس طریقے سے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں صحافت کے اندر، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو۔ اصل میں سمجھتا ہوں کہ مودی کو آج تک ہم نے اس حساب سے لیڈر تسلیم ہی نہیں کیا ہے کہ وہ ہندوستان کا لیڈر ہے، بلکہ ہمارے قائد نے جناب راول بھٹو زرداری نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ یہ گجرات کا بچر ہے، گجرات کا بچر ہے، کسائی ہے۔ تو ہم اس نے چونکہ کشمیریوں کا اور مسلمانوں کا بالخصوص ہندوستان کے اندر بھی اور کشمیر کے اندر بھی اس کی موجودگی میں کشمیریوں کا بے پناہ خون بہایا اس نے، اور مسلمانوں کا بھی، اور مسلمانوں سے ہٹ کے بھی تو باقی بھی جتنے مذاہب کے لوگ تھے ان سب کے ساتھ بڑی زیادتی جو ہے وہ اس کے دور میں ہوئی ہے، اور ظلم ہوا ہے، زیادتی نہیں بلکہ ظلم ہوا ہے میں سمجھتا ہوں۔ اور اب جو موجودہ ظلم یہ کرنے جا رہا ہے کہ پچھلے 75 سال سے، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک 1832 سے لے کے ایک سلسلہ جو کشمیر کا چلتا آ رہا ہے، اور پھر 1947 میں یہ جو جنگ ہوئی، اور پھر جو کشمیر کا خطہ جو آزاد ہوا، ہمارا جو خطہ مقبوضہ رہ گیا ہے، مقبوضہ ہندوستان کے پاس مقبوضہ رہ گیا ہے، اور اس وقت انہوں نے جا کے خود اقوام متحدہ میں جا کے تو نہرو نے یہ پیش ہو کے کہا تھا کہ جی ہم اس کو اقوام متحدہ کی قرارداد میں جو وہاں پیش کی گئی ہیں کہ ہم اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ حل کریں گے اور سیٹلمنٹ کریں گے، اس خطے کے جو تنازع ہے اس کو حل کریں گے مشترکہ طور پہ بیٹھ کے پاکستان کے ساتھ۔ تو بجائے اس کے کہ اس میں بیٹھنے کے، مشترکہ طور پہ بیٹھنے کے، یا اقوام متحدہ کو میں جو سسٹم اس کا چل رہا تھا اس کی قراردادوں پہ عمل کرنے کے، ایک دہشت گردی، کھلی دہشت گردی جو ہے وہ کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر۔ اور موجودہ حالات میں جبکہ وہ ایک مقبوضہ علاقہ ہے اور وہ متنازع علاقہ ہے، اور وہاں پہ G20 کا اجلاس بلانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا غلط اقدام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کھلی دہشت گردی ہے۔ اور G20 جو وہاں جو مالک جانا چاہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی معاملے کی حساسیت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کس قدر حساس معاملہ ہے، اور ہم کہاں شرکت کرنے جا رہے ہیں، اور کس جگہ پہ ایک متنازع علاقے میں جا کے تو ہم اپنا جو ہے وہ یہ اجلاس کرنے جا رہے ہیں۔ اور میں نے اپنا اس وقت تک جو خبریں چل رہی ہیں کہ چائنا بھی جو ہے وہ شرکت نہیں کر رہا ہے، ترکی شرکت نہیں کر رہا ہے، اور باقی بھی کچھ ہمارے دوست مسلم ممالک جو ہے وہ شرکت نہیں کرنے جا رہے ہیں۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام مسلم ممالک سے اپنے جو ہمارے G20 کے جو رکن ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہاں میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اگر آپ لوگ جائیں گے تو یہ کشمیریوں کے خون کے ساتھ ناانصافی ہوگی، جو کہ 70-75 سال سے جو مائیں قربانیاں دے رہی ہیں، بہنیں قربانیاں دے رہی ہیں، ماؤں کی بہنوں کی عصمت دری ہوئی ہے، وہاں نہتے کشمیریوں کا خون بہایا گیا ہے، وہاں نوجوانوں کا قتل عام کیا گیا ہے، وہاں بزرگوں کا قتل عام کیا گیا ہے۔ تو ان حالات میں اگر ہم بالخصوص مسلمان اگر متحد نہیں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں چیئرمین
پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری کا کہ انہوں نے جا کے وہاں ہندوستان کے اندر بیٹھ کے تو بڑے کھلے انداز میں یہ کہا تھا کہ جب تک کشمیر کا ایشو ہے ہم کوئی ڈائلاگ نہیں کرتے ہیں، اگر ہندوستان ڈائلاگ پہ آنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے کشمیر ایشو پہ آئے۔ سردار صاحب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ جو اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر کے اندرونی صورتحال ہے، حالات چل رہے ہیں، اور جو مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر آزادی کی ایک تحریک ہے، کیا آپ اس کو کیسے دیکھیں گے اس وقت؟ جیسے کہ ماضی میں جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ تحریک بڑے زور و شور کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کام کر رہی تھی، اس وقت جو ہے وہ آپ اس تحریک کا جو ورک ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آج بھی زور و شور کے ساتھ شروع ہے تحریکیں بعض اوقات زور پکڑتی ہیں، بعض اوقات حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ معاملات تھوڑے سست روی کا شکار بھی ہو جاتے، لیکن اس میں کمی کوئی نہیں آئی ہے لوگوں کے جذبات میں، لوگوں کے جو ایک منزل کا جو تعین تھا اور جو لوگوں نے ایک راہ متعین کی تھی اس سے وہ لوگ کبھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں، اور پورا نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگ بھی جو ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں اور نہ ہٹیں گے انشاءاللہ۔ اور جب تک کشمیر کو آزادی، مکمل آزادی اور ان کو حق خود ارادیت مل نہیں جاتا اس وقت تک کشمیری جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ بہت شکریہ سردار صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا اور ایک بڑے اہم موضوع پہ جو ہے وہ آپ نے ہمیں معلومات فراہم کی۔ تو ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔